رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں تم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ بتائیں۔ فرمایا خیارکم، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمریں لمبی ہیں اور ان کے اخلاق اچھے ہیں، یعنی عمر لمبی ہو اور اچھے اعمال ہوں تو ایسے لوگ بہت ہی بہترین ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، تم میں سب سے کامل مومن وہ ہے، سب سے زیادہ مضبوط ایمان والا کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، یعنی جتنا درجہ اخلاق کا ہے اتنا درجہ جو ہے کسی اور نیکی کا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جس کے اخلاق اچھے ہیں گویا کہ وہ دن کو روزہ رکھنے والا ہے اور رات کو قیام کرنے والے کے مرتبے کے اوپر ہے۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے اکثر لوگ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور جہنم میں اکثر لوگ کیوں جائیں گے؟ وہ بد اخلاقی کی وجہ سے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ اسی طرح ایک آدمی جو ہے وہ برا بلا کہہ رہا تھا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسکرا رہے تھے، تو اس نے جب زیادہ برا بلا وہ کہنے لگا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، بہت زیادہ باتیں سنانے لگا، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اس کو بعض باتوں کا جواب دیا۔ فغضب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے اور وہاں سے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ ملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہاں پہ کھڑا ہوا تھا اور اس لیے مسکرا رہا تھا کہ آپ کی طرف سے جو ہے فرشتہ جواب دے رہا تھا، لیکن جب آپ نے جواب دے دیا پھر فرشتہ جو ہے وہ رک گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وجہ سے میں جو ہے غصہ ہو گیا تھا اور میں آپ کی مجلس سے اٹھ کے چلا گیا تھا، کیونکہ آپ کا دفاع جو ہے فرشتہ کر رہا تھا، جب تک آپ خاموش تھے تو آپ کی حفاظت اللہ رب العالمین کر رہا تھا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا تذکرہ فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ ایک بات یہ ہے کہ کسی بھی بندے کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے اور وہ اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اعز اللہ بہا، تو اللہ تعالیٰ اس کی قوت اور مدد اس کے لیے لازم کر دیتا ہے، اس کو اور زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اور زیادہ اس کو قوت دیتا ہے۔ اور کوئی بھی شخص جو ہے اپنا دروازہ جو ہے کھول دیتا ہے عطیے کا، صلہ رحمی کرتے ہوئے وہ لوگوں کو دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ مال عطا کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی شخص اپنا سوال کا دروازہ کھولتا ہے، سوال اس لیے کرتا ہے کہ میرا مال زیادہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ اس کے مال کے اندر کمی پیدا کر دیتا ہے، رحمت کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کے مال میں گھر میں قلت پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم درگزری سے کام لیں، بدلہ نہ لیں، کوشش یہ کریں کہ ہر ایک کو معاف کر دیں اللہ رب العالمین کی خاطر، تو اللہ رب العالمین ہماری عزت اور مرتبہ اور زیادہ بڑھائے گا اور مضبوط کرے گا ہمیں۔ اور رشتہ داری کے اوپر خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ اور زیادہ اس شخص کے مال کے اندر اضافہ کر دیتا ہے، اور جو بلا وجہ مانگتے رہتے ہیں مال کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر کمی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ روایت جو ہے مسند احمد کی روایت ہے۔